यीशु मसीह के जिंदा जलाली कादिर नाम में आप सबको सलाम। आइए सब अपनी जगह पे तशरीफ रखेंगे और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने आज एक बार फिर हम सबको मौका दिया कि हम उसके खूबसूरत कलाम को सीख सकें और सुन सकें। और जैसे कि आप सबको मालूम है, हम पिछले ऑलमोस्ट 3 संडे से खुदावंद के कलाम में से अफेक्टिव प्रेयर के ऊपर बाअसर दुआ कैसे की जाए उस पे सीख रहे हैं। और हमने बाइबल मुकद्दस में से पिछली दफा खुदावंद की बादशाही के हवाले से सीखा। आज हम इसकी तीसरी पटिशन, तीसरी दरखास्त जो हम इस दुआ में कहते हैं उसके ऊपर गौर करेंगे। आइए एक बार मिलकर इसको दोहराते हैं और मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत में जहां पे खुदावंद ने खुद ये दुआ सिखाई उस पे गौर व फिक्र करते हैं और मिलकर इसको दोहराते हैं और कहते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। मेरे अजीजों, आज हम इस दुआ में जो तीसरी दरखास्त हम खुदा की हजूरी में करते हैं उस पे गौर करेंगे। और वो दरखास्त है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही क्या हो, जमीन पर हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंसान खुदा की मर्जी को पूरा करने की ख्वाहिश अपनी जुबान से कहे कि खुदावन मैं चाहता हूं कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। ये आम बंदा नहीं कह सकता, ये वही शख्स कह सकता है और यही शख्स इसकी ख्वाहिश कर सकता है जिसे खुदा से मोहब्बत होती है। क्योंकि हमारी जिंदगी का, ईमानदार की जिंदगी का हर अमल खुदा की मोहब्बत का जवाब होता है। वो खुदा से हर लम्हे इस बात की डिजायर करता है कि मेरी जिंदगी में अगर कोई दुख है, अगर कोई सुख है और अगर कुछ भी नशेबो फराज है, वो सब तेरी रजा और तेरी मर्जी के ऐन मुताबिक होना चाहिए। वो अपने आप को मिटा देता है और कहता है, खुदावन तेरी शरीयत में मेरी खुशनुदी है। वो रोज ये दुआ करता है, ऐ बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये ईमानदार का शेवा है कि वो खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए हर दम तैयार रहता है। और बाइबल मुकद्दस में इस मोहब्बत के जज्बे का बेहतरीन बयान गज़लुल गज़लात की किताब उसके पहले बाब के अंदर मौजूद है। आइए इसे पढ़ते हैं। गज़लुल गज़लात उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से पढ़ूंगा, बल्कि पहली आयत से पढ़ता हूं। यहाँ पे रकम है सुलेमान की गज़लुल गज़लात। ये किताब सुलेमान बिन दाऊद ने लिखी है। और सुलेमान बिन दाऊद जो हैं, इनके हवाले से तमाम दुनिया आलम को ये मालूम है कि ये वो वाहिद शख्स है जिससे खुदा ने पूछा तू क्या चाहता है, और इसने कहा खुदावन दौलत और इज्जत शोहरत रहने दे, लेकिन मुझे अपनी हिकमत से मामूर फरमा दे। खुदावन ने इससे कहा तूने बड़ी चीज मांग ली है और इसलिए मैं तुझे ना सिर्फ हिकमत से भर दूंगा बल्कि मैं तुझे इज्जत दौलत शोहरत इनाम में दे दूंगा, क्योंकि इसने हिकमत का चुनाव
بچاؤ کر لیا. اور بائبل مقدس میں رقم ہے کہ اس جیسی حکمت پوری دنیا کے اندر کسی کے پاس موجود نہ تھی. اس کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا, اور اس نے جو کچھ تعمیر کیا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا, اور اس نے جو کچھ کہا اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور بائبل مقدس میں سلیمان بن داؤد کی 3 تصانیف ہمارے پاس موجود ہیں. اس کی ایک جو تصنیف ہے وہ امثال کی کتاب ہے, ایک اس کی تصنیف غزل الغزلات ہے, اور دوسری اس کی جو تصنیف ہے کتاب ہے وہ وائس کی کتاب ہے. یہ 3 کتابیں سلیمان بن داؤد کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی ہیں. اور یہ جو غزل الغزلات ہے اس میں سلیمان نے نبوتی طور پر خداوند کی حضوری میں کلیسیا کا اور مسیح کا رشتہ بیان کیا ہے, ایمانداروں کا اور مسیح کا آپس میں تعلق بیان کیا ہے. اور یہ شاعری کی زبان کے اندر, نظمیہ لہجے کے اندر محبت برے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. کہیں دلہن خداوند یسوع سے کلام کرتی ہے اور کہیں خداوند یسوع اپنی کلیسیا سے خطاب کرتا ہے. دوسری آیت جو ہے اس میں دلہن کلیسیا خداوند سے خطاب کرتی ہے, اور وہ کیا کہتی ہے؟ وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے. میں جس دن چھوٹے ہوتے ہوئے جب یہ آیت پڑھ رہا تھا میری سمجھ میں نہ آئی, پھر دوبارہ میں نے اس کو پڑھا, وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے, اور اس کے گہرے مطالب میں اترا تو اس کے خاص معنی مجھے سمجھ آئے. وہ کیا معنی سمجھ آئے کہ یہ تو بڑی زبردست درخواست ہے, اور یہ درخواست کلیسیا کی ایمانداروں کی بتائی گئی ہے, خدا کے لوگوں کی بتائی گئی ہے کہ اے خداوند, پہلے نبی پیغمبر مجھ سے کلام کرتے رہے, پہلے تیرے لوگ تیرا فرمان لے کر میرے تک آتے رہے, لیکن اب میں اس سے بالا تر چاہتا ہوں. مجھے صرف تیرے نبیوں کی آواز نہیں سننی, مجھے تیرے بندوں کی آواز نہیں سننی, میں ان تک محدود نہیں رہنا چاہتا. میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو خود اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے, یعنی تو خود میرے سامنے روبرو آ جا. اور خدا نے یہ درخواست اس طرح پوری کی کہ یسوع ناصری عرش چھوڑ کر مجسم ہو کر ہمارے درمیان آ گیا, اور اس نے خدا کا چہرہ ہمیں دکھا دیا, اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھ لیا. وہ اپنے منہ کے چوموں سے مجھے چومے, یعنی اے خداوند مجھے انبیاء تک محدود نہ رکھ, مجھے اپنے روبرو ہونے کی توفیق عطا فرما, جیسے موسیٰ نے دعا کی تھی, اے خداوند میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. ہلیلویا. اور آگے رقم ہے, کیونکہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے. یہ ایماندار کی دعا ہے کہ تیرا عشق میں سے بہتر ہے. شاعرانہ زبان میں یہاں پر میں سے مراد دنیا ہے, یہاں پر میں سے مراد دنیا کی خوشی ہے, لیکن ایماندار کے لیے دنیا کی ساری چیزیں کوڑا کرکٹ ہیں. اس کے لیے سب سے اہم خدا کی محبت ہے, اس کے لیے سب سے اہم خدا کا عشق ہے, اس کے لیے سب سے اہم خدا میں قائم رہنا ہے, اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ وہ اپنے خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دے. اور آگے رقم ہے, تیرے عطر کی خوشبو لطیف ہے. تیرے عطر کی خوشبو, تیرے عطر کی خوشبو, اور تیرا نام عطرے ریختہ ہے, اور تیرا نام عطرے ریختہ ہے. دنیا میں جتنے بھی پرفیومز ہیں ان کا کچھ نہ کچھ ٹینیور ہے, ان کا کچھ نہ کچھ ٹائم ہے, ان کی مدت ہے. وہ جب لگائے جاتے ہیں تو وہ ساری زندگی آپ کو خوشبو نہیں دیتے, بلکہ وہ چند لمحوں کے لیے ان کی خوشبو ہوتی ہے, اور اس کے بعد ان لمحات کے بعد ان کی خوشبو مدم پڑ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. مسیح خداوند کی محبت, مسیح خداوند کے لہو کی خوشبو جب انسان اپنی زندگی کے اندر لے لیتا ہے اس کی سانسیں نکل جاتی ہیں, لیکن وہ خوشبو انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے, اور وہ خوشبو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے. وہ خوشبو انسان کی جان بدن روح کا حصہ بن جاتی ہے, اور اس کا بہترین ثبوت علیشا کی وفات کے وقت ملتا ہے
जब अलीशा नबी जो एलिया नबी का हवारी और एलिया नबी का शागिर्द था, बाइबल मुकद्दस में रकम है उसकी एक इस्तदा थी, एक ही सदा थी, ऐ मेरे उस्ताद, मैं ये चाहता हूं कि जो रूह का दुगना तुझे मिल गया है, खुदावन मुझे इस तरह रूह का दुगना दे दे। जो मसा तुझ पर है, इस मसा से ज्यादा मसा मुझे चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि जितने मौजज़े तेरे वसीले से हुए, इनसे बड़े मौजज़े मेरे वसीला से हों। और बाइबल मुकद्दस में रकम है अलीशा नबी की ये डिजायर खुदा ने अपने बंदे के वसीला से पूरी कर दी। और कलाम मुकद्दस में जब मैं पढ़ता हूं कलाम मुकद्दस को और मैंने गौर किया, काउंट किया, तो मेरे ज़हन में एक फार्मूला मैंने सेट किया कि अगर तो एलिया की जिंदगी में 7 बड़े मौजज़े थे, तो अलीशा नबी की जिंदगी में 14 बड़े मौजज़े होने चाहिए थे। लेकिन हुआ ये कि मैंने बाइबल मुकद्दस में काउंटिंग करते हुए 13 बड़े मौजज़ात उसके काउंट किए और 13वें मौजज़े के बाद अलीशा नबी की डेथ हो गई। जब मैं बचपन में उस हवाले को सिर्फ वहीं तक पढ़ रहा था तो मैं मायूस हो गया। मैंने कहा नहीं, 14वां मौजज़ा नहीं पूरा हुआ होना चाहिए था। लेकिन मैंने आगे ना पढ़ा, फिर मैंने अगले दिन उससे आगे पढ़ा। जब अगले दिन उससे आगे पढ़ा, रूल कुछ ने मुझे कुव्वत के साथ मामूर कर दिया। मेरे दिल में खुशी की इंतहा ना रही और मैंने पाक रूह का शुक्रिया अदा किया जिसने हमारे ऊपर कलाम मुकद्दस के वसीला से खुदा के भेद अयां किए। और वहां पे रकम था अलीशा नबी मर गया, उसको कब्र में रख दिया गया और उसकी शायद हड्डियां सिर्फ उस कब्र के अंदर रह गई थी। लेकिन उस शहर में जब लड़ाई हुई और एक मरे हुए फौजी को उन्होंने ना जानते हुए, उनको नहीं मालूम था ये कब्र किसकी है, उन्होंने अलीशा नबी की कब्र में उस फौजी को दफन कर दिया। जैसे ही उस फौजी का बदन जो है अलीशा नबी की हड्डियों से टकराता है, उन हड्डियों में महबूब का इत्तर मौजूद है, उन हड्डियों में खुदावन की मोहब्बत मौजूद है, उन हड्डियों में ईमान का बीज मौजूद है। जैसे ही वो उन हड्डियों से टकराता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है। तेरे इत्तर की खुशबू लतीफ है, तेरा नाम इतने रेखता है। दुनिया के परफ्यूम जो है मदम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मसीह खुदावन के लहू की खुशबू ईमानदारों की जिंदगी से कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। ये वो खजाना है जो चोर जितनी चोरी करना चाहे नहीं चोरी कर सकता। ये वो खजाना है जिससे डाकू जितना लूटना चाहे नहीं लूट सकते। ये वो खजाना है जिसमें ईमानदारों की गर्दनें उड़ाकर कहा गया शायद ये खजाना खत्म हो जाए, लेकिन इसको मिटाने वाले मिट गए। मसीह की मोहब्बत का खजाना आज भी भरा हुआ है और ईमानदारों की आवाज आ रही है, कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। हालेलुया। और आगे रकम है इसीलिए कमारियां तुझ पर आशिक हैं। यहाँ पे कमारियों से मुराद दुनिया की कौमें हैं। क्या जी मुराद है? दुनिया की कौमें हैं, यानी खाली ईमानदार मसीही लोग ही मसीह खुदावन की मोहब्बत के शिदाई नहीं है, गैर कौमों के लोग भी उसकी अजमत का इकरार करते हैं। और ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि एक सूर फनीकी कनानी औरत आई, उसने कहा मेरी बेटी में बदरू है, ऐ खुदावन मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरी बेटी को शिफा दे। और खुदावन के कलाम में रकम है मसीह खुदावन ने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। वो गैर कौम की थी, खुदावन ने उससे सख्त जुमले कहे, लेकिन बाइबल मुकद्दस में रकम है उस खातून ने मसीह खुदावन की मोहब्बत का चूंकि तस्करा करना था, वो मसीह खुदावन को पहचान गई थी कि ये कोई आम नहीं है, ये इलाही हस्ती है। उसने कहा कि जो नौकर हैं वो भी तो मालिक की मेज से गिरे हुए टुकड़े ही खाते हैं। उसने अपने आप को जानवर के ओहदे पर फाइज तो कर लिया, लेकिन उसे ये पता था कि मसीह खुदावन ही उसकी बेटी को रिहाई दे सकते हैं। और खुदावन ने उसकी बेटी को आजाद कर दिया। गैर कौमों में उसके आशिक, उसके शदाई आज भी मौजूद हैं। हमें दिखते नहीं है, लेकिन हर जुबान ये इकरार करती है, खासमानियों का हो खास जमीनियों का हो, हर घुटना यस्सु के आगे झुक जाता है और इकरार करता है आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सके। नजात वाला नाम, रहाई वाला नाम। आओ ईमानदारों बोलो कौन सा नाम है? यीशु का नाम है, यीशु का नाम है, यीशु का नाम है। हालेलुया। आगे रकम है ये ईमानदार की मोहब्बत में बयान कर रहा हूं
جو محبت میں کہتا ہے خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اس کی آگے ریکویسٹ کیا ہے 4 آیت میں، مجھے کھینچ لے، ہاں جی مجھے کھینچ لے، اور اس کا تقابل بائبل مقدس میں ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ یعنی ایماندار یہ کہہ رہے ہیں خداوند ہمیں اپنے نزدیک لے کے آ تاکہ ہم تجھے ویسا دیکھ سکیں جیسا تو ہے، مجھے کھینچ لے، ہم تیرے پیچھے دوڑیں گی۔ یعنی دنیا کی قومیں بھی کہہ رہی ہیں خداوند ہمیں اپنے قریب لے آ، ہم تیرے پیچھے ہی رہیں گی اور کبھی بھی تیرے پیچھے سے ہٹیں گے نہیں، جیسے یسوع ناصری نے فرمایا کہ جو بھیڑیں ہیں وہ ہمیشہ اپنی چرواہے کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ اور آگے رقم ہے کہ خداوند کا آگے کا کام دیکھیے، جب کوئی یہ ڈیزائر کرے خداوند میں تیری مرضی پوری کرنا چاہتا ہوں، تو آگے خداوند کیا کرتے ہیں، رقم ہے خداوند کہتا ہے بادشاہ مجھے اپنے محل میں لے آیا۔ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ تو میرے قریب آ، بلکہ وہ جب کوئی اس کے قریب آتا ہے وہ اسے اپنے گھر کے اندر لے آتا ہے۔ جیسے ڈاکو کو اس نے کہا تو اپنی بادشاہی میں مجھے یاد کرنا، خداوند نے کہا تو صرف یاد کرنے کی بات کرتا ہے، ارے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا کیونکہ تو نے میرا اقرار کر لیا ہے۔ یہ آپ کا مسیح خداوند ہے، دنیا کا کوئی اور شخص ایسا خطاب نہیں کر سکتا۔ اور آگے رقم ہے ہم تجھ میں شادمان اور مسرور ہوں گی۔ جو گریک ورڈز ہیں، جو خاص الفاظ ہیں اس شاعری کے، ان پہ غور و فکر کریں تو یہاں پہ ایماندار یہ کہہ رہے ہیں، لوگ خدا کے یہ کہہ رہے ہیں ہم تیری مرضی پوری کرنے میں شادمان ہو جائیں گے، مسرور ہو جائیں گے۔ اور کلام مقدس میں رقم ہے خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کر دے گا۔ قصہ مختصر، اس کے بعد ہم بائبل مقدس میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کی مرضی پوری کرنے کا مطلب کیا ہے، خدا کی ایکچول ہمارے لیے مرضی کیا ہے۔ سو آئیے پہلا تھسلونیکیوں اس کا 4 باب اس کی 3 آیت نکالیں گے۔ پہلا تھسلونیکیوں 4 باب اس کی 3 آیت۔ ہاں جی جسے بھی ملا بلند آواز میں پڑھے، پہلا تھسلونیکیوں 4 باب اور اس کی 3 آیت۔ جی مل گیا، پڑھیں۔ خدا کے کلام میں حکم ہے، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ آگے بھی پڑھیں۔ اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ضرف کو حاصل کرنا جانے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتے، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امن میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے۔ بڑی خاص بات ہے، خدا کی مرضی کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم پاک بنے، یعنی حرام کاری سے ہم کیا بنے جی؟ ہاں جی جوان بیٹے بیٹیاں سارے بولے ہم کیا بنے؟ پاک بنے۔ میں ایک دن اپنے ایک بزرگ استاد کی فیلوشپ میں تھا، رفاقت میں تھا، میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا سر کیسے انسان پاک رہ سکتا ہے؟ وہ غیر قوم کے تھے، انہوں نے کہا بیٹے آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، آپ کے لیے تو آپ کی بائبل میں لکھا ہوا ہے جوان بھلا کس طرح صاف رکھے اپنا راہ، تو وہاں پہ لکھا ہے تیرے کلام پر نگاہ کرنے سے۔ لیکن انہوں نے ساتھ کہا کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کلام کو، خدا کو اور اس کی ذات کو اپنے تصورات میں جگہ دے لینی۔ دنیا میں وہ بندہ پاکیزہ رہ سکتا ہے جو اپنا خیال کنٹرول کر لیتا ہے، اور جو اپنا خیال کنٹرول نہیں کرتا وہ کبھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ اور خیال اس وقت کنٹرول ہوتا ہے جب انسان کی نگاہ خداوند یسوع پہ لگ جاتی ہے، اور جب خداوند یسوع پہ نگاہ لگ جائے تو انسان کا تصور، اس کا خیال کنٹرول ہو جاتا ہے، ورنہ بندہ خیال میں پتہ نہیں کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے، رہتا پاکستان میں ہوتا ہے بنگلہ کہیں اور بن جاتا ہے۔ سو انسان اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا سیکھ لے تو انسان
خداوند کے حکم کے مطابق پاکیزہ رہ سکتا ہے، لیکن افسوسناک حالت ہے ہم اپنا خیال کنٹرول نہیں کرتے ہیں، ہم خیالات کو بہنے دیتے ہیں، اور خیالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ پرہیز کرنے پڑتے ہیں۔ کیا کرنے پڑتے ہیں جی؟ پرہیز کرنے پڑتے ہیں۔ میں معافی چاہوں گا چونکہ ایز اے پریسٹ ہمارا یہ ایک اخلاقی عہدہ بھی ہے کہ ہم اخلاقی تربیت بھی کریں کسی کی۔ خیال کنٹرول کرنے کے لیے ضروری یہ ہے آپ کی نگاہ میں وہ چیزیں آئیں جو ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ میں وہ چیزیں نہ آئیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ اور بائبل مقدس کے اندر بڑی خوبصورت بات رقم ہے، اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے دے نکال دے، ہاں جی، آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال دے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے جناب چھری لو تو کھاں کرنی شروع کر دو، نیور ایور۔ اس کا مطلب یہ اپنی آنکھ کو بری عادت سے بچا لو اور اپنی آنکھیں مسیح خداوند پہ لگا لو، جیسے داؤد کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا اور میری کمک کہاں سے آئے گی، اور آگے وہ کہتا ہے میری کمک خداوند سے ہے۔ اس لیے آئیے اپنے تصورات پہ غور کریں، اور یہ پیغام خالی نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، بائبل میں خداوند نے ہر عمر کے لیے پیغام کیا ہے۔ آئیے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے بھی پڑھتے ہیں کہ بائبل مقدس سے کیا کہتی ہے۔ بعد میں مجھے نوجوان گلا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا سانو ہی سنانا ہے، امی ابو نے بھی سنایا کرو۔ سب ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ تیتوس کا خط اس کا دوسرا باب، بڑی خاص باتیں ہیں۔ کہتا ہے دوسرا باب پہلی آیت میں، لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں، وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہے، یعنی کہ بوڑھے مرد پرہیزگار ہیں جی۔ بوڑھے مرد کیا ہوں؟ یہ بات آگی بڑھاپے میں بھی پرہیزگار رہنا ہے۔ بوڑھے مرد پرہیزگار ہوں، اور آگے رقم ہے سنجیدہ اور متقی ہوں، اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو۔ ان کا ایمان بھی ہو، ان میں محبت بھی ہو، اور پھر ان میں صبر بھی صحیح ہو، تاکہ وہ نوجوانوں کے لیے نمونہ بنے۔ بوڑھے مرد پرہیزگار ہوں، یہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے۔ اور آگے رقم ہے اسی طرح بوڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں، اور اپنے شوہر کے تابع رہیں، تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ یہ کلام پاک میں لکھا ہوا ہے سب کے لیے، سب کے لیے، اور ہمیں سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں اے خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس کے ساتھ اب خدا کی مرضی کو معلوم کیسے کریں، اس پہ میں 4 خیالات آپ کو بتاتا ہوں، ہے تو بہت سارے لیکن 4 خاص بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات، اگر ہم چاہتے ہیں خدا کی مرضی ہمیں معلوم ہو جائے تو زبور 119 اس کی 105ویں آیت پہ رقم ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ سب سے پہلی بات، آؤ بائبل مقدس کو پڑھیں، اس کو روز پڑھیں، اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ پڑھیں، آپ کو خدا کی مرضی معلوم ہو جائے گی۔ خدا آپ سے بات کرے گا، خداوند آپ پر اپنی مرضی کو عیاں کر دے گا۔ اس کے بعد خدا انسان کے ضمیر کے وسیلہ سے اس سے بات کرتا ہے۔ آپ کے اندر ایک ہڈن، آپ کے دل میں خدا نے ایک اپنا انسٹرومنٹ فٹ کیا ہوا ہے، وہ ضمیر ہے، اور امثال کی کتاب اس کے 20 باب اس کی 27ویں آیت میں رقم ہے، آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے جو اس کے تمام اندرونی حال کو دریافت کرتا ہے۔ آپ کے اندر ضمیر کی آواز ہے، جب آپ کوئی گناہ کرنے لگتے ہیں، کوئی خطا کرنے لگتے ہیں، اندر سے ایک ہلکی سی آواز ضرور اٹھتی ہے کہ بھئی غلط ہے، لیکن ہوتا یہ ہے ہم گناہ میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اس ضمیر کو سلا دیتے ہیں، اس کی آواز بند کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جن قوموں کا، جن خاندانوں کا، جن زندگیوں کا ضمیر مر جاتا ہے،
ان میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. انسان میں اور حیوان میں یہی فرق ہے, ان کا ضمیر ان کو آواز نہیں دیتا, ہمارا ضمیر ہمارے اندر سے آواز دیتا ہے, اور یہ خدا کی آواز ہوتی ہے کہ ہم نے خطا نہیں کرنی ہے. اس کے بعد حالات ہم سے بات کرتے ہیں. ہم کبھی کبھی ایسی سچویشنز میں چلے جاتے ہیں, حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کی کیا مرضی ہے, خدا ہمارے وسیلے سے کیا چاہتا ہے. چوتھی بات, خدا دوسرے ایمانداروں کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ کلام کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کی کیا مرضی ہے. اگر ہم قضات کی کتاب اس کا 7واں باب پڑھیں تو وہاں پہ خدا نے اپنی مرضی کا اظہار اپنے ایک جنگجو پر, اپنے ایک خادم کے اوپر کیا. قضات کی کتاب 7واں باب پڑھتے ہیں, دیکھیں کیسے خدا نے اپنی مرضی کا اظہار دوسروں کے وسیلہ سے اپنے بندے پر کیا. قضات 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ مدیانی اسرائیلیوں پر حملہ آور ہو جاتے تھے, تو خدا نے جدعون کو, اس زمانے میں ان کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا تھا, تو خدا نے قاضیوں کے ذریعہ سے ان کی رہنمائی کی, اور ایک جدعون نام کا, گیڈین جسے انگریزی میں کہتے ہیں, اس کو خداوند نے مہیا کیا تاکہ وہ ان کے لیے جنگ لڑے. اور جدعون کے پاس بہت سارے لوگ آ گئے. خدا نے کہا میں اتنے لوگوں کے ساتھ تجھے فتح نہیں دوں گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کہ ہم بہت زیادہ تھے, ہمارے زور کی وجہ سے تجھے فتح ملی ہے. خدا نے کہا تو ان لوگوں کو کم کر, میں تھوڑے سے لوگوں کے وسیلہ سے تجھے فتح دوں گا, تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اپنے زور سے فتح حاصل کیا ہے, بلکہ لوگ یہ کہیں ہم نے خداوند کے زور سے فتح حاصل کی ہے. اور ہوا یہ کہ پہلے 22,000 بندے تھے, پھر ان میں سے 22,000 واپس گئے, پھر 10,000 رہ گئے. 10,000 میں سے پھر خدا نے کہا ابھی بھی بندے زیادہ ہیں, تو پھر خدا نے ایک نشانی دی کہ تو انہیں کہہ سب پانی پئیں, اور جو لوگ چپڑ چپڑ کر کے پانی پئیں گے ان کو میں چن لوں گا, اور جو بیٹھ کے طریقے سے پانی پئیں گے ان کو میں نہیں چنوں گا. تو جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پانی پیا ان کی تعداد 300 رہ گئی. تو 300 بندوں کو خدا نے لے لیا کہ ان کے ذریعہ سے میں مدیانیوں پہ تمہیں فتح دلاؤں گا. اور پھر جدعون چونکہ کنفیوز تھا کہ بندے میرے ساتھ تھوڑے ہیں, فتح کیسے ملے گی, تو خدا نے کہا کہ تو لشکرگاہ میں اپنے بندے بیچ اور تو لوگوں کی باتیں سن, لوگ کیا کہتے ہیں, تجھے میری مرضی کا پتہ چل جائے گا. اب بات سنیے گا کیا ہوئی. 9ویں آیت, اور اسی رات خداوند نے اس سے کہا اٹھ نیچے لشکرگاہ میں اتر جا, کیونکہ میں نے اسے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. لیکن اگر تو نیچے جاتے ڈرتا ہے تو تو اپنے نوکر فورا کے ساتھ لشکرگاہ میں اتر جا, اور تو سن لے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی کہ تو اس لشکرگاہ میں اتر جائے. چنانچہ وہ اپنے نوکر فورا کو ساتھ لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکرگاہ کے کنارے تھے گیا, اور مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق کثرت سے وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے, اور ان کے اونٹ کثرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے. یعنی دشمن بڑا زبردست تھا, لیکن خدا اس سے بھی زبردست ہے. اور جب جدعون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا کہ دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. دشمن آپس میں خواب بیان کرے تھے, اور خدا نے اپنے بندے سے کہا ان کی باتیں سن, تجھے حوصلہ ہو جائے گا کہ تیری جنگ میں لڑوں گا, تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے, اپنے ساتھی کو بتا رہا ہے, جو کی ایک روٹی مدیانی لشکرگاہ میں گری اور لڑکتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی, اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا, اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ ڈیرا فرش ہو گیا. تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواس کے بیٹے جدعون اور اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں.
खुदा ने मदियान को और सारे लश्कर को उसके हाथ में कर दिया है। खुदा ने लोगों के वसीला से अपने बंदे को हौसला दिया कि खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं, जंग तेरी नहीं है, जंग मेरी है और फतह भी मैं ही तुझे अता फरमाऊंगा। और अगले पैसेज में जैसे खुदा ने उससे वादा किया, खुदा ने उसको वैसे ही फतह अता फरमा दी। इसमें जो खास बातें उन पे गौर करवाता चलूं, यहां पे उन्होंने ख्वाब बयान किया, एक रोटी जो है, जो कि एक रोटी मदियानी लश्कर गाह में गिरी, लुढ़कती हुई डेरे के पास आ पहुंची और उससे ऐसी टकराई कि वो गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि वो डेरा फर्श हो गया। आपको पता है ये रोटी किसकी तरफ इशारा है? खुदावन यीशु ने फरमाया, जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी वो मैं हूं। वो आपके लिए उतर कर आया और टकरा गया, उन तमाम मसलों से टकरा गया जो हमें परेशान करने वाले थे, उन तमाम हुक्मों की दस्तावेज से टकरा गया जो हमें फना करने वाले थे, और उसने उन तमाम चीजों के साथ टकरा कर सलीब के ऊपर उन्हें कुचल डाला और फतह का शादियाना बजा दिया, ऐलान कर दिया, तुम कीमत से खरीदे गए हो, दोबारा आदमियों के गुलाम ना बनो। सो खुदावन अपने बंदों के वसीला से अपनी मर्जी हम पर अयां करता है। ज़बूर 143 उसकी 10वीं आयत में एक दुआ दर्ज है, आओ रोज ये दुआ करें। आइए पढ़ते हैं क्या दुआ है। ज़बूर 143 उसकी 10वीं आयत, ज़बूर 143 143 और उसकी 10वीं आयत, बड़ी खूबसूरत दुआ है, हमें रोज ये दुआ करनी चाहिए। कहता है, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं इसलिए कि तू मेरा खुदा है। आइए कहिए, मुझे सिखा तेरी मर्जी पर चलूं इसलिए कि तू मेरा खुदा है। जब आप ये दुआ दिल से करेंगे तो खुदावन अपनी मर्जी आप पर अयां करेगा और आपके कान उसकी आवाज सुनेंगे। यशायाह का सहीफा उसका 30वां बाब उसकी 21वीं आयत में उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो रोज ये दुआ करते हैं, दिल से करते हैं, उनके लिए पैगाम है, खुदावन उनकी रहनुमाई करेगा। यशायाह 30वां बाब उसकी 21वां आयत रकम है, और जब तू दाहिनी या बाएं तरफ मुड़े, यानी जब तू लड़खड़ाने लगे और जब तू निशेबो फराज में घबराने लगे, जब तू ये सोचे कि मैं अकेला रह गया हूं, और जब तू दाहिनी या बाएं तरफ मुड़े तो तेरे कान पीछे से ये आवाज सुनेंगे कि राह यही है, इस पर चल। खुदावन आपके कदमों की रहनुमाई करेगा जब आप उसकी मर्जी को जानने के लिए तैयार हो जाएंगे, और वो आप पर अपनी मर्जी अयां करेगा। और जो लोग उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं वो जमीन के ऊपर पस्त हालत होते हैं लेकिन आसमान पर सरफराज हो जाते हैं। आइए अपने कदमों पर खड़े होते हैं और खुदावन से कहते हैं, खुदावन हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अगले इतवार हम इस दुआ की जो लास्ट 3 पिटीशंस हैं उन पे गौर करेंगे।